خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نیوز ون سے براہ راست برکت رمضان نشریات کے ساتھ۔ اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہم کسی ایک فلاحی ادارے اور ان کے ریپریزنٹیو سے بات کرتے ہیں، ان کے نمائندے سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ خلق خدا کی خدمت کر رہے ہیں تو کس طرح سے یہ نظام چلا رہے ہیں، اور ہم اور آپ ہم سب ان کا کس طرح سے ساتھ دے سکتے ہیں۔ چونکہ ماہ رمضان المبارک نیکیوں کا موسم بہار ہے اور ایک نیکی کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آرگنائزیشنز، یہ فلاحی ادارے ہر لمحہ ایک ایک نیکی کر رہے ہیں۔ تو سیگمنٹ کا نام ہے ایک نیکی۔ ایک نیکی میں آج ہمارے ساتھ ہیں وہ لوگ، وہ فلاحی ادارے یا وہ ریپریزنٹیو یا وہ ساتھی ہمارے، وہ نمائندے اور وہ اللہ کے نیک بندے جو خلق خدا کی خدمت کر رہے ہیں، اور وہ آرگنائزیشن جس کو آپ سب جانتے ہیں اور بچپن سے میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی یقیناً آپ میں سے اکثر کئی دہائیوں سے انہیں دیکھ رہے ہیں۔ میری مراد ہے الخدمت کراچی، اور الخدمت کراچی کے ڈائریکٹر کمیونٹی سروسز قاضی سید صدر الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں قاضی صاحب؟ آپ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ تو الخدمت کراچی کس طرح سے کام کر رہی ہے، آگے کیا کرنا چاہتی ہے، بالکل سوالات کریں گے قاضی صاحب سے، لیکن پہلے دیکھتے ہیں ایک ڈاکومنٹری جس سے پتہ چل جائے گا کہ الخدمت کیسے کام کر رہی ہے۔ اللہ میاں، ابو کے جانے کے بعد جن کی وجہ سے اسکول جا رہی ہوں، آپ انہیں جانتے ہیں، ان کا خیال رکھیے گا۔ یا اللہ، آپ کا شکر ہے، تنہا ہونے کے باوجود بھی اکیلا نہیں ہوں۔ آغوش میرے لیے میرا واحد گھر ہے۔ یا رب، یہ خدمت کی توفیق آپ ہی کے کرم سے ہے، ہمیں ہمت دیجیے۔ اے خدا، میرے گھر کا چولہا جلانے والوں کے چولہے کو کبھی ٹھنڈا نہ ہونے دیجیے گا۔ اے میرے مولا، میرے لیے رزق کا راستہ کھولنے والوں کے راستے میں کبھی کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ اے مجھے زندگی دینے والے، میرے چارہ گر کو کبھی لاچار نہ کرنا۔ اے میرے رب، تو نے ہی سیلاب کے بعد ان فصلوں کو زرخیزی عطا کی ہے۔ جو لوگ ان فصلوں کی سیرابی میں مددگار بنے، تو ان کا مددگار بن جا یا رب۔ مشکل وقت میں جو لوگ ہمارا سہارا بنے، پروردگار تو ان کا سائبان بن جا۔ اے خدا، جن کو تو نے ہماری پیاس بجھانے کا وسیلہ بنایا، ان کے دلوں کو تازگی اور ٹھنڈک عطا فرما۔ دعا تقدیر بدلنے کا فن جانتی ہے، تو کیا ہی افضل ہو کہ کسی کی دعا لے لی جائے۔ الخدمت فاؤنڈیشن ہزاروں یتیم بچوں کی کفالت سمیت لاکھوں ضرورت مندوں کی زندگیوں میں آسانی لا رہا ہے۔ آپ بھی زکوٰۃ و عطیات دے کر شامل ہو جائیں، لاکھوں دعاؤں میں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا کیا بات کریں الخدمت کی۔ زلزلہ زدگان، آئی ٹی پلانز، بچوں کی تعلیم، سیلاب زدگان کی مدد، اور سیلاب زدگان کی اب جو نیکسٹ مدد کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے اس پر راشن، ہاسپٹلز، کلینکس، روزگار۔ قاضی صاحب، میں تو ایک عرصے سے دیکھ رہا ہوں الخدمت کو اور کینلی آبزرو بھی کر رہا ہوں، تو جو سوالات میں آپ سے کروں گا سمجھ لیں کہ وہ میں ناظرین کے لیے کر رہا ہوں۔ جی بالکل۔ لیکن چونکہ آپ فیلڈ میں ہیں نا، تو کچھ نئی نئی چیزیں آپ حضرات کرتے تھے۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اس وقت کیا کیا جا رہا ہے، چونکہ سیلاب زدگان جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے گھروں کی طرف تو لوٹ رہے ہیں، بالکل، اور بہت ہی بھرپور کام کیا الخدمت نے سیلاب زدگان کے لیے۔ اب واٹ نیکسٹ فار سیلاب زدگان؟ بہت شکریہ شبیر، آپ کا خاص طور پر اور آپ کے چینل کا، اور اسپیشلی جو آپ نے اس سیگمنٹ کا نام دیا ہے ایک نیکی، اور آپ نے اس جو ڈاکومنٹری تھی اس میں بھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک ایک نیکی کس طریقے سے اس کے اندر نمایاں کی گئی ہے۔ اور اس میں ایک بڑی اچھی چیز آپ نے یہ محسوس کی ہوگی کہ اللہ رب العالمین کا تو اس میں شکر ادا کر ہی رہا ہے بینیفیشری، لیکن ساتھ ساتھ وہ ڈونر حضرات ان کو بھی شکر ادا، دعائیں دے رہا ہے۔ وہ جو شخص ہے جو بینیفیشری ہے، بستر پہ لیٹا ہوا ہو، چاہے اسکول جا رہا ہو، چاہے اس کو راشن مل رہا ہو، وہ ان ڈونر حضرات کا بھی اللہ رب العالمین کے ذریعے شکر ادا کر رہا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے ہماری مدد کی۔
اب آتے ہیں آپ کے سیلاب زدگان کی طرف خاص طور پر کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. دیکھیں پہلا مرحلہ تو ظاہر ہے ریسکیو کا ختم ہو گیا. اب اس وقت ری ہیب کے مرحلے میں ہے کہ ان لوگوں کو اب کیا ضرورت ہے. الخدمت اس وقت فوری طور پہ جو کام کر رہی ہے اور میں خود اس کا آن گراؤنڈ جو مشاہدہ کر کے آیا ہوں. ہم نے اس وقت 3 جگہوں پہ گو کہ اور بے شمار جگہوں پہ کام کر رہے ہیں، لیکن میں 3 جگہوں پہ پرسنلی جہاں ہم نے وزٹ کیا اور گئے، وہ ہم نے وہاں مکانات لوگوں کو پکے مکانات تعمیر کر کے دینا شروع کر دیا ہے. سب سے پہلے ہم نے بیلا میں ابھی 36 مکانات جو ہیں لوگوں کو آج سے 10 دن پہلے ان کے ہینڈ اوور کر دیا. 1 کمرے کا مکان بنایا، لیکن کم از کم ہم نے کچے جھونپڑے سے ان کو اب ایک پکے مکان میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رحمت پیدا کر دی. یقیناً ان کو تکالیف ہوئی ہوں گی، ان کے نقصانات ہوئے ہوں گے، لیکن لوگوں کے ذریعے ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ آج بھی بے شمار موجود ہیں. ان حالات میں بھی جب ہر آدمی پریشان ہے آج کے دور میں، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ کراچی میں خاص طور پر ایسے لوگ موجود ہیں جو وسیلہ بن جاتے ہیں، جو ذریعہ بن جاتے ہیں لوگوں کی مدد کرنے کا. 36 مکانات ہم ڈیلیور کر کے آئے ہیں بیلا میں، اور 50 مکان کا ایک ماڈل گاؤں ہم وہاں بنا رہے ہیں مزید. اسی طرح سے جعفر آباد بلوچستان کا ضلع ہے جعفر آباد، وہاں ہم 5 ایک مخیر فرد نے اپنی پوری زمین دے دی، ڈونیٹ کر دیا اور کہا اس پہ آپ مکان بنا کے لوگوں کو دے سکتے ہیں. تو 500 مکانات ہمارے تعمیر ہونا شروع ہو گئے، جس میں سے 140 بالکل ریڈی ہو گئے. یعنی بس وہ آ سکتے ہیں، آ کے اچھا صرف وہ مکانات نہیں بنا رہے ہیں ہم اس میں ہم مسجد بھی بنا رہے ہیں، اس میں ہم اسکول بھی بنا رہے ہیں، اس میں ہم پلے گراؤنڈ بھی بنا رہے ہیں. ایک سوسائٹی پوری ڈیولپ یعنی وہ لوگ جو پہلے کچے مکان میں تھے اور سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے، اس زحمت کو آپ نے رحمت میں تبدیل کر دیا اور ایسی جگہ پہ ان کا مکان بنا کے دے رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی ایسی آفات بھی آئی تو وہ محفوظ رہیں گے. اونچے طرف مکان بنا رہے ہیں تو یہ ساری فیسلٹی، صاف پانی ان کو وہاں مہیا کر رہے ہیں، یعنی فلٹریشن پلانٹ لگا کے دے رہے ہیں. تو ہم نے جعفر آباد میں یہ الحمدللہ 140 مکانات تعمیر ہو گئے. اور صرف وہ مکان نہیں ہے، اس کے اندر ہم نے ایک کچن بھی بنایا ہے، اس کے اندر ایک واش روم بھی بنایا ہے، اور ان کے جانور رکھنے کی جگہ بھی ڈیولپ کر کے دی ہے کہ وہ اپنے جانور بھی مکمل زندگی کی طرف مکمل زندگی کی طرف واپس. اچھا سیلاب زدگان سے ہم تیزی سے چلتے ہیں. آپ آج کل آئی ٹی میں بہت کام کر رہے ہیں. نوجوان جو کمپیوٹر کے شعبے سے وابستہ نہیں تھے یا کچھ تھے باقی آگے نہیں جا پا رہے تھے مالی مشکلات کی وجہ سے، آپ ان کو جو ہے وہ پش بیک کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور میں نے آپ کے 1-2 فنکشنز دیکھے کہ ہزاروں کی تعداد میں لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں. اس کے متعلق ذرا بتائیے. شبیر بہت اچھی چیز آپ نے اس وقت نشاندہی کی ہے. ہماری سوسائٹی اس وقت جس مسائل کا شکار ہے، اور خاص طور پر نوجوان جن کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں اور وہ بے سر و سامانی کے عالم پڑھ لیتے ہیں لیکن نوکری نہیں ہے، تو الخدمت نے یہ ایک پروگرام کنسیو کیا اور اس کو ڈیلیور کرنا شروع کیا. ہم نے کراچی میں تقریباً 1 لاکھ لڑکے اور لڑکیاں رجسٹرڈ کی پہلے مرحلے میں. پھر اس کے بعد ان کا ٹیسٹ کنڈکٹ کیا. ظاہر ہے آپ پہلے مرحلے پہ 1 لاکھ بچوں کو تو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے. ہم نے ان کا ٹیسٹ کنڈکٹ کیا لڑکے اور لڑکیوں کا. اس وقت ہم نے 10,000 لڑکے اور لڑکیاں اس میں سے باقی بچے بھی پائپ لائن میں. ایسا نہیں ہے کہ ان کو ہم نے کہہ دیا کہ آپ نہیں پڑھیں، ان کو نیکسٹ فیز میں ہم نے رکھ لیا. لیکن اس وقت ہم نے 10,000 لڑکے اور لڑکیاں اس میں سے سلیکٹ کر لی ہیں. اور اس وقت آج کراچی میں ہم نے 18 کیمپسز بنا دیے ہیں. 18 کیمپسز میں وہ لڑکے اور لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ہماری کلاسز صبح 9 بجے شروع ہو جاتی ہیں. 2-2 گھنٹے کے بیچ بنا دیے ہیں ہم نے. تھیوری کلاس بھی ہے، پریکٹیکل بھی ہے. 6 کورسز ہم نے اس میں انٹروڈیوس کرائے. 6 کورسز اچھا فری آف کاسٹ. ان بچوں سے کوئی پیسے نہیں لیے جائیں گے اور ایک بچے پہ تقریباً 50,000 روپے کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہے. آپ سمجھ لیں کہ جو ہمارے خرچے آئیں تو جو اگین ڈونر حضرات جو ہے یقیناً اس کو اپیل کریں گے کہ یہ بچے کارآمد بن جائیں گے. آئی ٹی کے وہ اچھا کووڈ نے ایک نئی چیز، گو کہ آئی ٹی کوئی نیا نہیں ہے، لیکن کووڈ نے اس سبجیکٹ کو اور اہمیت کو بڑھا دیا. لوگ گھروں سے کام کر رہے ہیں اور اس کی ضرورت بہت زیادہ بڑھ گئی. اچھا آپ یہ جو کام کر رہے ہیں نا، اس سے یہ فائدہ ہے کہ آپ مہینے کے 5-5 10-10 ہزار کی مدد کر کے 50,000 دیں. اس کے مقابلے میں آپ نے 50,000 میں ایک ایسا بندہ کھڑا کر دیا جو مہینے کے 50,000 خود کما سکتا ہے. جی بالکل، یہی مقصد بھی اس کا یہی ہے کہ 50,000 ہم نے آپ کے ذریعے یا کسی کے ذریعے بھی اس بچے پہ انویسٹ کر دیا. ہم نے ایک سروس پرووائڈ کر دی. اچھا پھر اس میں دیکھیں اگر ہم 10,000 بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو ہم نے کتنے ٹیچرز ہائر کیے. ایک وہ جاب بھی کریٹ ہوئی. پھر یہ بچے 10,000 فیلڈ میں آئیں گے، لڑکے اور لڑکیاں، اور اب ان کو کسی آفس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے.
ان کو کوئی دکان کرائے پہ لینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ اپنے گھر میں بیٹھ کے روزگار کے مواقع پیدا کر سکتے ہیں. آن لائن کا یعنی ویب ڈیزائننگ کا کام ہے, گھر سے بیٹھ کے کر سکتے ہیں. موبائل ایپ کا کام ہے, گھر سے بیٹھ کے کر سکتے ہیں. امیزون کا کام ہے, گھر سے بیٹھ کے کر سکتے ہیں. تو یہ وہ سارے کورسز ہیں جو وہ ایک لیپ ٹاپ پہ یا ایک کمپیوٹر پہ گھر سے بیٹھ کے اپنا روزگار, اپنی فیملی کو خود سپورٹ کر سکتا ہے. بہت خوب. اچھا, آپ کا ایک پروجیکٹ تھا جس کے بارے میں مجھے آپ کے ساتھی نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا, وہ مجھے بہت پسند آیا. وہ ہے آرفن سے متعلق, یتیموں سے متعلق. وہ پروجیکٹ آپ کا کس طرح چل رہا ہے اور کہاں تک پہنچا؟ اگین آپ نے وہ کورسز یا وہ پروگرامات ہمارے نشاندہی کیے ہوئے ہیں جو لوگوں کی پریکٹیکلی مدد. بہت ساری آپ کی وہ بات ٹھیک ہے کہ بجائے کہ ہم کسی کو راشن دے دیں, گو کہ اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے سفید پوش لوگوں کو, لیکن ٹیمپریری ریلیف ہے. پرماننٹ ریلیف کے لیے اب وہ یتیم بچے جو کسی بھی وجہ سے اپنی ماں کے ساتھ رہتے ہیں یا اپنی نانی دادی یا فیملی کے کسی بھی ممبر کے ساتھ رہتے ہیں, تو ہم نے کوشش کی ہے کہ اس آرفن سپورٹ پروگرام کے ذریعے وہ بچے, ان کی تعلیم نہیں رکے, ان کی غذا کا کام نہ رکے, ان کی کھیل کود کے مسائل, یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کا حل ہو. تو ہم نے اس میں 2 پروگرام اپنے انٹروڈیوس کرائے ہیں. ایک ہم نے فیملی سپورٹ پروگرام رکھا ہے, یعنی ایسا بچہ جو کسی نہ کسی کے ساتھ رہتا ہے تو اس کو ہم گھر پہ یہ ڈیلیور کرتے ہیں, اس کے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں, اس کی مدر کے اکاؤنٹ میں شفٹ ہو جاتے ہیں, جس میں اس بچے کے اسکول کی فیس ہوتی ہے, جس میں اس کے یونیفارم کے پیسے ہوتے ہیں, جس میں اس کی کتابوں کے پیسے ہوتے ہیں, جس میں اس کے غذا کے پیسے ہوتے ہیں. یہ سارے اتنا پیکج بنا کے ہم ہر مہینے اس کے گھر پہ پیسے شفٹ کر دیتے ہیں. پھر ہم اس کے اسکول کی رپورٹ مانیٹر کرتے ہیں کہ وہ پڑھ بھی رہا ہے کہ کس اسکول میں ہے. اس اسکول سے ہم ڈائریکٹ ہم نے اپنے آپ کو ہک اپ کیا ہوا ہے. ہم اس کی رپورٹ لیتے ہیں اس اسکول سے کہ وہ بچہ کتنا کارآمد بن رہا ہے, آگے بڑھ رہا ہے. پھر اس کے ہم مختلف اورینٹیشن کرتے ہیں, ان کو ہم مختلف مہینوں میں 14 اگست کے موقع پہ کہیں باہر لے گئے ان کو. تو یہ سارے پروگرام بھی اس کے اندر ہم کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا پروگرام ہمارا آرفنیج ہوم میں. اب ایسا بچہ ہے جس کے لیے کوئی نہیں ہے, جس کی نہ ماں ہے, نہ چاچا ہے, نہ نانی ہے, نہ دادا ہے. تو اب اس کو ہم نے پک کیا مختلف جگہوں سے یا کہیں پہ بھی وہ رہ رہا تھا, اور اپنے آرفنیج ہوم میں ہم نے اس کو پک کر کے لا کے رکھا. اب ساری ذمہ داری آپ نے لی. اب ساری ذمہ داری ہماری ہے. اس کے پورے وارڈن, جو ایک ہاسٹل کا سسٹم ہوتا ہے, اس کے اندر اس کو مسجد بھی ملے گی, اس کے اندر اس کو ناظرہ کا کلاس بھی ہو رہی ہوگی. پھر وہ کسی باہر کسی اسکول میں جا رہا ہوگا تو اس میں ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے لانے لے جانے کے لیے. اس کی ٹیوشن کا انتظام اسی ہاسٹل کے اندر ہے, اس کی میس کا انتظام کھانے کا اسی ہاسٹل کے اندر ہے. تو ہم نے ایک آرفن کیئر پروگرام کے تحت آرفنیج ہوم بنایا ہے, اور وہ ہم نے یہاں کراچی میں بہت اسٹیٹ آف دا آرٹ بلڈنگ ہے گلشن معمار میں, وہ بچہ وہاں رہتا ہے. اچھا, اس میں ایک بہت اچھی چیز, چونکہ آپ کا پروگرام ہے اور ایک نیکی کی بات ہو رہی ہے, ہم ان کو عید کے مہینے یعنی جب رمضان کا اینڈ ہوگا تو اس بچے کو ہم ایک 5,000 روپے کا کوپن دے دیتے ہیں. اچھا. اور ارینج کر دیتے ہیں کراچی میں کسی بھی مال کے, یعنی اچھے مال میں, اور اس بچے کو کہتے ہیں کہ تم خود شاپنگ کرو, اپنے ہاتھ سے جا کے تاکہ وہ باقی بچوں کی طرح اپنی زندگی ایگزیکٹلی وہ دیکھے کہ اور لوگ بچے بھی تو آ رہے ہیں نا. تو وہ آتا ہے. ہم بلکہ آپ کو بھی دعوت دیں گے کہ ہم کسی مال میں ارینجمنٹ کرتے ہیں, اور وہ بچے, اور یہ صرف ہاسٹل والے بچے نہیں بلکہ 1250 بچوں کو ہم یہ ارینج کرتے ہیں. کراچی میں اس وقت 1200 بچوں کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں فیملی سپورٹ پروگرام کے تحت. ان سب کو یہ ہم کوپن دیتے ہیں, اور کسی کراچی کے بڑے مال میں ان کو 2-3 دن انوائٹ کرتے ہیں. وہ آتے ہیں, اپنے ہاتھ سے شاپنگ کرتے ہیں, اپنے عید کے کپڑے لیتے ہیں, جوتے لیتے ہیں, چشمے لیتے ہیں, جو ان کی ضروریات ہوتی ہے عید کی. تو الحمدللہ یہ ایک بہت اچھا سپورٹ کا پروگرام ہے. اچھا, ہاسپٹلس اور کلینکس کی کیا پوزیشن ہے آپ کے یہاں؟ کیونکہ یہ ایک پرانا کام آپ کا ہے کہ ایمبولینس الخدمت کی نظر آتی رہتی ہیں, جگہ جگہ ہاسپٹلس بنے ہوئے ہیں, کلینکس بنے ہوئے ہیں. چھوٹے علاقے ہیں تو چھوٹا سسٹم ہے, بڑی ضرورت ہے تو وہاں پہ بڑا ہاسپٹل ہے. تو ہاسپٹلس اور کلینکس کے بارے میں آپ نے یہ بھی اگین ایک اچھی نشاندہی کی کہ الخدمت نے اگر اپنا کام شروع کیا تو یہ ہیلتھ کے شعبے سے ہی اپنا کام شروع کیا. ہمارے پاس کراچی میں اس وقت بڑے ہاسپٹلس بھی ہیں, چھوٹی کلینکس بھی موجود ہیں. مثلا ناز آباد کے علاقے میں ہمارا ایک بہت بڑا ہاسپٹل بنا ہوا ہے اسپیشلی گائنی کے حوالے سے. اورنگی میں ہمارا ہاسپٹل ہے, شاہ فیصل میں ہمارا ہاسپٹل ہے, کورنگی میں ہمارا ہاسپٹل ہے, صفورہ پہ ہمارا ہاسپٹل ہے, نارتھ کراچی میں ہمارا ہاسپٹل ہے. یہ وہ ہاسپٹل ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کلینکس بھی ہیں مختلف جگہوں پہ. تو ہیلتھ کے شعبے میں بھی الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں. اور اس وقت بہت اچھی چیز یہ ہے کہ ہم ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ڈائگنوسٹک سینٹر ہم
बना रहे हैं, ऑलमोस्ट बन गया है, मशीनें हमारे पास आ गई हैं। सही। MRI मशीन इस वक्त कराची में सिर्फ 17 मशीनें हैं, 3 करोड़ के शहर में अल्लाह। 17 MRI मशीनें हैं, और उसकी कीमत यानी अगर कोई टेस्ट कराने जाता है तो 40-50 हज़ार रुपए का उसका टेस्ट होता है। तो हम एक MRI मशीन इंशाल्लाह ताला अपने डोनर्स की मदद के ज़रिए लेके आ रहे हैं, और एक स्टेट ऑफ द आर्ट वो मशीन, अगर हम कराची में कहते हैं कि फ़लाँ हॉस्पिटल स्टेट ऑफ द आर्ट है, तो हमारे पास वो सारी मशीनें मौजूद हैं जो उस स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल में मौजूद है। क्या बात। वो डायग्नोस्टिक की सारी मशीनें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा, लेकिन रेट हमारा अगर आप मवाजना करेंगे तो अगर उनके 100 रुपये किसी टेस्ट के हैं तो हमारे 30 रुपये टेस्ट के, मशीनें वही हैं। 33%। 70% का हम लोगों को रिलीफ इसमें अल्हम्दुलिल्लाह दे रहे हैं। तो हेल्थ के शोबे में भी हम अल्हम्दुलिल्लाह काम हम बात कर रहे हैं काजी सैयद सदरुद्दीन साहब से, जो कि अल खिदमत के डायरेक्टर कम्युनिटी सर्विसेज हैं कराची में, और अल खिदमत की मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, मुख्तलिफ जो कारकर्दगी और कारनामे हैं और काम हैं, उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो नेकी का काम कर रहे हैं इसमें मैं और आप कितनी मदद कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं। मैं और आप हम सब समझते हैं कि ये जो फलाही इदारे होते हैं, इन फलाही इदारों का सारा जो निज़ाम है वो मेरे आपके पैसों और फंड से और चंदों से चलता है, डोनेशन से चलता है। और ये भी बात मैं और आप हम सब समझते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई शख्स जो है वो साहिब हैसियत हो और वो ज़कात अदा ना कर रहा हो। यकीनन 1 लाख पे 2.5% हमने देनी है। तो क्यों ना हम जब ये 2.5% देने के लिए मुख्तलिफ़ इदारों या मुख्तलिफ़ लोगों की तरफ जाएं, तो ऐसे इदारों को भी सामने रखें जो मुख्तलिफ़ शोबों में, यानी एक में नहीं, मुख्तलिफ़ शोबों में काम कर रहे हैं, और हमारा ये पैसा, ये डोनेशन, ये ज़कात, ये सदका, ये फ़ितरा, ये अतियात, ये ऐसे शोबों में भी जाए कि जहाँ पे एक ही ऑर्गेनाइजेशन कहीं क्लिनिक्स में काम कर रही है, वहाँ से दुआएं ले रही है, कहीं हॉस्पिटल में काम कर रही है, वहाँ से दुआएं ले रही है, कहीं ज़लज़ला ज़दगान से दुआएं ले रहे हैं, कहीं डायलिसिस के पेशेंट से दुआएं ले रहे हैं, कहीं सैलाब ज़दगान से दुआएं ले रहे हैं, कहीं IT के हुसूल के लिए सरकर्दा नौजवानों की दुआएं ले रहे हैं, कोई रोज़गार का मुतलाशी नौजवान बच्चा या बच्ची है उससे दुआएं ले रहे हैं। तो जब दुआएं लेने का सिलसिला है, नेकियां कमाने का सिलसिला है, तो अल खिदमत एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है, बेहतरीन फलाही इदारा है। मैं शब्बीर अबू तालिब ज़ाती तौर पर आपसे ये अपील करता हूँ कि माह रमज़ान मुबारक, चूँकि नेकियों का मौसम बहार है, आप जब अपने सदक़ात, खैरात, फ़ितरा, अतिया, ज़कात जो भी निकालें तो अल खिदमत को ज़रूर याद रखें। आप कुछ कहना चाहते हैं तो पैगाम दीजिए। जी, बहुत शुक्रिया शब्बीर। देखें, इसमें एक बहुत अच्छी बात जो आपने ज़कात की है, ज़ाहिर है कि अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान का एक निज़ाम है ये। आपने 2.5% की बात की। हम और आप ये सोचें कि ये जो 2.5% हम निकालेंगे ये किसी के लिए 100% होगा। वाह वाह वाह, यानी हमने जो 2.5% दिया है उस शख्स के लिए तो ये 100% होगा। हमारे तो 1 लाख में से 2.500 जा रहे हैं, लेकिन जिसके पास 2.500 जा रहे हैं उसकी ये कुल कायनात है, उसकी कुल कायनात है। और इसमें अल खिदमत के साथ आप तमाम हजरात ताउन करते आए हैं और मज़ीद इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक़्फ़े।